السلام علیکم عزیز بچوں، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے کلاسز کے دوران مطالعہ کیا پیج نمبر 68 تک، جہاں پر لکھنؤ والے مولانا حالی کی شعر و شاعری، خاص طور پر اس کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی مقدمہ شعر و شاعری کے خلاف، جو تنقید کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ایک عجیب طریقہ تھا۔ اس میں نہ صرف بیہودہ اور عجب الفاظ اس کا استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ اس میں بدتمیزی بھی اس میں شامل تھی، جس میں سے ایک مثال کے طور پر دیا گیا تھا: اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ اس انداز سے وہ تنقید کیا کرتے تھے مولانا حالی کی۔ آج ہم پیج نمبر 69 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے تو اس سے سمجھ لیجئے، جو اس اشعار کے ذریعے سے مصنف کہتا ہے مولوی عبدالحق، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں۔ اسی سب اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں کیا کیا خرافات، کیا کیا برائیاں بیان نہ کی گئی ہیں۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا۔ مولانا ان کی ان بیہودہ باتوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولا۔ اشعار کے ذریعے سے جواب دیتے تھے تو وہ اس طرح: کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ۔ یہ اس وقت کے اشعار ہیں جب نکتہ چینی کرنے کے بعد سارے حریف جتنے بھی تھے، جتنی بھی تنقید کرنے والے تھے، وہ مولانا حالی کو تسلیم کرنے لگے، ایک بڑا شاعر ماننے لگے، وہ خاموش ہو گئے آخرکار۔ تو پھر اس نے ایک شعر لکھا ہے: کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نہ دم مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ تھے ان کی زبانیں بند ہو گئی، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے ان کی تقلید کرنے لگے۔ وہ لوگ جو ان کو شاعر ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، آج ان کی پیروی کرنے لگے۔ شاعر مولانا حالی اس پر ایک اور شعر لکھتے ہیں: غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ شور تو بہت ساروں نے کیا، میرے خلاف شکوہ شکایتیں کی، تنقید کی، بیہودہ الفاظ کا استعمال کیا، لیکن آخر کار وہ مان گئے۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا۔ مخالفت کو سہنے میں، برداشت کرنے میں مولانا حالی میں ایک عجیب و غریب قوت تھی، مادہ میں قوت۔ کیسا ہی اختلاف وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے۔ اختلاف جیسا بھی ہو، کتنا ہی سخت سے سخت ترین اختلاف ہو، وہ صبر کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے۔ جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ وہ جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کو الٹیمیٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا، کبھی کبھار غیر مناسب اور کٹ حجتی پر، یعنی کہ اپنی بات پر اڑے رہنا، کٹ حجتی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ نامعقول اور کٹ حجتی کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بات پر اڑے رہتے، کہتے کہ بھائی میرا یہ بات صحیح بس ماننا ہے، اس کو کہتے کٹ حجتی۔ وہ کٹ حجتی نہیں کرتے تھے، لیکن بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا۔ نصیحت کرتے تھے لیکن اپنی بات پر اڑے نہیں رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، نامناسب اور کٹ حجتی پر غصہ تو آتا تھا، لیکن ضبط سے کام کرتے لیتے تھے، لیکن وہ ضبط سے، ان کی برداشت سے کام کرتے لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال، برداشت اور میانہ روی، اعتدال، اعتدال، میانہ روی ان کے بہت بڑے اوصاف تھے۔ ان کی دو بڑی خوبیاں تھیں، ایک تو برداشت اور اعتدال۔ یہ تو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ جو دو خوبیاں ہیں، اعتدال اور ضبط، مولانا حالی کے اشعار میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ ایک ادیب کی بہت بڑی کمال ہے۔ یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، یہ خوبیاں صرف بڑے سے بڑے شعراء میں پائی جاتی ہیں، ورنہ جوش میں آ کر
آدمی سررشتے اعتدال کھو دیتا ہے، ورنہ انسان جب جوش میں آتا ہے تو وہ سررشتے اعتدال کھو دیتا ہے۔ سررشتے اعتدال مطلب بیچ کا راستہ، ان کی کام اور بتا کو طریقہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، یعنی کہ بیچ کا طریقہ۔ ورنہ انسان جب جوش میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس سررشتے اعتدال سے، اس بیچ کے اس راستے سے جہاں پر اس صبر کر کے چلتا تھا اعتدال میں، اس راستے سے وہ بھٹک جاتا ہے انسان، اور بہک کر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ اور وہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو بہک جاتا ہے، اس راستے سے بھٹک کر پھر وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، یعنی کہ جہاں اسے برداشت کرنا ہے، جہاں اسے نہیں بولنا تھا، وہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں، اور کچھ کہنے کے کیا لکھا ہے، کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے، یعنی کہ جہاں اسے نصیحت کرنا تھا وہاں وہ غصے میں برا بلا کہہ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کروائی۔ رجسٹری میں رجسٹریشن۔ مولانا حالی نے اپنی جتنے بھی کتابیں لکھی ان میں سے ایک دو کو چھوڑ کر کسی بھی کتاب کی اس نے رجسٹریشن نہیں کرائی۔ رجسٹریشن جس نے چاہا چھاپی، ان کی تصنیفات مال غنیمت تھی، یعنی کہ جو بھی مولانا حالی کی ان کتابوں کو چھاپنا چاہتا تھا وہ چھاپتا تھا، اس طرح مال غنیمت کی طرح ان کی کتابیں تھیں، اور لوگ مولانا حالی کی ان کتابوں کو اپنی مرضی سے چھاپتے تھے اور وہ دولت کماتے تھے۔ مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو، اور ان کی کتابوں میں سے مسدس جو مولانا حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مسدس تو اس زمانے میں اتنی چھپی، شاید مسدس کے برابر اس زمانے میں کوئی اور کتاب نہیں چھپی ہوگی۔ یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے، یہ کتنی بھڑکپن اور وسیع دل ہونے کی علامت ہے، خصوصاً ایسے شخصوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے جس کی آمدنی محدود ہو، جس کی آمدنی بہت کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ وہ ان کی وقت کی ان ضرورتوں کو بھی پورا نہ کر سکے، لیکن وہ اپنی ان کتابوں کو رجسٹریشن نہیں کرتے تھے، اور جو بھی چاہے وہ چھاپ کر دولت حاصل کرتا تھا۔ کبھی تنگ نظر، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں تھے، وسیع دل کے تھے، فراخ دل کے تھے۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ قیام حیدرآباد یعنی کہ جب وہ حیدرآباد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دن مولوی ظفر علی خان مولانا حالی سے ملنے آئے۔ مولانا اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے، ایک میگزین ہے دکن ریویو، وہ چھاپتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ کچھ وقت پہلے جب وہ ملنے آئے، اس سے کچھ وقت پہلے اس رسالے میں، اس میگزین میں، جس کا نام کیا ہے، دکن ریویو، وہاں پر مولانا شبلی کی کتاب یا رسالے سوری کیا لکھا میں نے بولا، کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ جو مضامین وہاں پر شامل کیے گئے تھے اس میں کچھ حد تک تھوڑا سا بیجا شوخی سے، ان کی غلط طریقے سے وہاں پر الفاظ کو شامل کیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسی شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے۔ مولانا نے اس کے بارے میں ظفر علی سے اس طرح پیار سے آپ باتیں کی اور نصیحت کی کہ مولوی ظفر علی خان کو کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وہ سر جھکائے، آنکھیں نیچی کی، چپ چاپ سنا۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا۔ حالی کہتے ہیں مولوی ظفر علی خان کو، میں تنقید سے منع نہیں کرتا، میں کہتا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں تنقید نہیں کرنی چاہیے، تنقید بہت اچھی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصطلاح کیوں ہوگی؟ اگر آپ لوگ ہماری باتوں پر، ہماری لکھی ہوئی تحریروں پر اگر تنقید نہ کریں گے، تنقید کے مطلب ہوتا ہے نقطہ چینی کرنا، یعنی کہ جہاں پر آپ کو موضوع نہ لگے اس بات کو پوچھنا یہ کیوں ہے۔
تنقید کی اور آپ لوگ ہماری تنقید نہیں کریں تو ہماری اصطلاح کیسے ہوگی؟ یعنی کہ ہم اپنی چیزوں کو، ہم اپنے اشعار کو، ہم اپنی تحریروں کو کیسے درست کریں گے؟ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف، لیکن تنقید کے نام پر کسی ذات پر بحث کرنا، اس کی اس پر ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ تنقید کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہم یہیں تک ہی اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کل ہم اس کا آگے جو حصہ ہے وہ ہم مطالعہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔